بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آیات گزشتہ میں تھا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى کہ جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، آپ کے ارشادات عالیہ کے خلاف زندگی بسر کی اور اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر ہدایت واضح ہو چکی، کوئی ابہام نہیں رہا، حق و باطل، سچ اور جھوٹ، نیک اور بد ہر فرد و بشر کی سمجھ میں آ گیا. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا اور حکم عدولی کرتا ہے تو فرمایا پھر جس طرف وہ خود کو پھیرے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، یعنی آگے بڑھتا چلا جائے گا اور انجام کار ونصلہ جہنم، یہ راستہ اسے جہنم میں پہنچا دے گا جو بہت بری جگہ ہے. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد توحید باری پر ہے، اور جس قدر انبیاء مبعوث ہوئے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے توحید باری کی بھرپور تبلیغ کی. ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا. عقائد بنیاد ہوتے ہیں اعمال کی، کوئی عمارت ہوا میں تعمیر نہیں ہوتی، بنیادوں کے بغیر کوئی شے استوار نہیں ہوتی. تو عقائد جو ہیں یہ بنیاد ہوتے ہیں کردار کی. اگر عقائد ہی درست نہیں ہے تو نیکی بدی کا تصور ہی باقی نہیں رہتا، کیونکہ نیکی تب نیکی کہلاتی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ تین شرطیں ہر نیکی میں لازم ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو طریقہ اس کام کے کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق.
تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی اور غرض جز رضا الہی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. یعنی اگر اللہ کے حکم کے مطابق بھی ہے، سنت کے مطابق بھی ہے، لیکن اس سے غرض شہرت حاصل کرنا ہے یا روپیہ کمانا ہے یا دنیاوی مفاد حاصل کرنا، پھر بھی نیکی نہیں رہے گی. اللہ کے حکم کے مطابق ہے لیکن نبی کی سنت کے خلاف ہے، پھر بھی نیکی نہیں رہے گی. اور سرے سے یہ شرط ہی فوت ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی نہیں، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہر نیکی میں یہ تین شرطیں ہیں. اب اللہ کا حکم ماننے کے لیے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اسے واحد و لا شریک سمجھا جائے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں جیسا کہ وہ ہے. اگر اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک کیا جائے تو عقیدہ تباہ ہو جائے گا، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے تو عقیدہ تباہ ہو جائے گا. قرآن حکیم نے بے شمار دلائل اس پر دیے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر معبود اور الہ اور خالق متعدد ہوتے تو جس طرح دنیا میں متعدد حکمران ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر لشکر لے کر چڑھ دوڑتا ہے، اسی طرح وہ بھی ایک دوسرے پر لشکر لے کر چڑھ دوڑتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ہندوؤں کے مختلف مذاہب ہیں. ان میں خدائی اوصاف انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کو دے رکھے ہیں. یہ دولت کی دیوی ہے، یہ اولاد دینے والی دیوی ہے، یہ صحت دینے کا دیوتا ہے، یہ لڑائی کا ہے، یہ زراعت کا ہے، یہ کھیتی کا ہے. اب ان کے مذہبی جو افکار ہیں ان کا اگر مطالعہ کیا جائے، بلکہ اب تو وہ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے ہیں، تو دیکھا جائے تو ان دیوتاؤں میں باقاعدہ جنگیں وہ دکھاتے ہیں، لڑائیاں دکھاتے ہیں. ایک دوسرے کی بیوی چھین کر بھاگ گیا، اس دوسرے نے اس کے احکام میں روڑا اٹکا دیا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو پیٹا. تو اگر وہ لوگ خود انہی ضروریات میں مبتلا ہیں جو بندے کی ہیں کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے امور سر انجام نہیں پاتے، تو وہ خود انہی تکالیف میں مبتلا ہیں، تو بندے کی مدد کیا کرے؟ بیمار کسی دوسرے بیمار کو کون سی دوا دے گا؟ دونوں ڈاکٹر کے محتاج ہیں. تو جس ہستی کو بھی محتاج مانا جائے اسے الہ مانا نہیں جا سکتا. الہ ہونے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ معبود صرف وہ ہے جو کسی کام میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، مخلوق سے بے نیاز ہے. معبود وہ ہے جو ہر ذرے، ہر فرد، ہر ذات کے ہر حال سے ہر وقت واقف ہے. معبود وہ ہے جو ہر ذات، ہر ذرے کا ہر کام ہر وقت اپنی طاقت سے کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں. اور اگر معبود کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر لیا تو فرمایا باقی امور کے فیصلے تو میدان حشر میں ہوں گے، گناہوں کے فیصلے تو حشر میں ہوں گے. وہ کریم ہے، چاہے کسی کو معاف کر دے، بڑے سے بڑا جرم معاف کر دے. وہ کریم بھی ہے، قادر بھی ہے. چھوٹی خطا پہ گرفت کر لے، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے. اس کے اپنے بندے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا بار الہ تو بخش دے تو تیری رحمت بہت وسیع ہے، اور نہ بخشے تو مخلوق تیری اپنی ہے، کسی کو لب کشائی کا یارہ نہیں. لیکن ایک فیصلہ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس دنیا میں ہم تک پہنچا دیا کہ کسی نے میری ذات یا میری صفات میں دوسرے کو شریک کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، شرک پر اس کا خاتمہ ہو گیا، فرمایا اس کی بخشش کی امید رکھنا فضول ہے، اسے نہیں بخشا جائے۔ اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے جو انسانی زندگی کو یکسر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، انسان کی بے شمار ضروریات ہیں، احتیاجات ہیں، محتاج ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اسے نیند آتی ہے، اسے بچے پالنے ہیں، اس کے بے شمار ضروریات ہیں، لمحہ لمحہ وہ محتاج ہے۔ اللہ کریم نے جہاں ضروریات پیدا کی ہیں ان کی تکمیل کے ذرائع بھی وہاں ضروریات سے زیادہ بکھیر دی۔ مخلوق کے ہر فرد کا رزق بھی پہنچا دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی عظمت کو ماننے والا انہی وسائل و اسباب کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور جو اس کی عظمت کو نہیں مانتا عمر وہ بھی اسی کی کائنات میں گزارتا ہے، نعمتیں اسی کی دی ہوئی کھاتا ہے، وسائل و اسباب اسی کے دیے ہوئے استعمال کرتا ہے، لیکن کرتا اپنی پسند سے یا کسی دوسرے کی پسند سے۔ زندگی تو ہر فرد و بشر کو اسی زمین پہ بسر کرنی ہے، اسی ہوا میں جینا ہے، اسی سورج کی تپش میں جینا ہے، انہی بادلوں کی برسات میں جینا ہے، انہی زمینوں کی کھیتیوں میں جینا ہے، انہی وسائل انہی اسباب کو اس نے استعمال کرنا ہے، لیکن اس سلیقے سے کرے جو اس قادر قیوم نے بتا دیا۔ آج بڑا منہ پھاڑ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طرز زندگی پر عمل بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اس کا جواب ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کا دین پہنچایا ہی نہیں، صرف تعلیم ہی نہیں فرمایا، آپ کے تعلیم فرمانے میں بھی یہ قوت تھی کہ 14 صدیاں بیت گئیں، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا ہے اسے دنیا آج بھی غلط سمجھتی ہے، خواہ اس پر عمل کرتی رہے، لیکن سمجھتے جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا ہے، ساری دنیا مومن و کافر، ہر فرد و بشر، جاہل و ان پڑھ، چرواہا گڈریا جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ یہ تعلیمات نبوی کا یہ اثر ہے کہ وہ نسل بعد نسل قیامت تک انسانیت میں چلتی رہیں گی، کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ ان کو مٹا دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوت تعلیم کے ساتھ آپ نے ایک ریاست تعمیر فرمائی۔ اس پورے آسمان نے دیکھا کہ روئے زمین پر ایک ہستی اپنی نبوت کا اعلان کر رہی ہے، اور کوئی دوسرا بحیثیت نبی اسے جاننے والا موجود نہیں، ساری مخلوق گمراہی کی دلدل میں پھنسی۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وحی کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کے بارے ہم سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یہ اللہ کی وحی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔
خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اپنے سب سے عزیز دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تذکرہ فرمایا، وہ بھی ایمان لیا، یعنی 1 سے 3 ہو جاتے، مردوں میں ابو بکر صدیق، خواتین میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس بوڑھے آسمان نے دیکھا کہ 1 بچہ، 1 بزرگ اور 1 خاتون ماننے والی۔ پھر اسی بوڑھے آسمان نے دیکھا کہ 23 برس نزول قرآن مکمل ہونے تک پورا جزیرہ نما عرب میں اسلامی ریاست ترتیب پا جاتا، ہر شعبہ اس میں بن جاتا ہے، حکومت کے سارے محکمے بن جاتے ہیں، اور ایک فرد پوری زندگی اس روش پہ گزارتا ہے جو محمد الرسول نے عطا۔ جب دین مکمل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو دن گن لیجئے، وصال نبوی کے 23 برس بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست جزیرہ نما عرب سے نکل کر ہسپانیہ تک، چین تک، سائبیریا تک اور افریقہ تک پھیل جاتی۔ اور اس ساری اتنی بڑی ریاست کا حکمران مسجد نبوی کا امام اور خطیب ہوتا، اور معلوم دنیا کے 3 حصوں پہ جو ریاست بنتی ہے اس کے سارے قوانین وہ ہے جو محمد الرسول نے تعلیم فرمایا۔ تو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک ایسا فلسفہ حیات جو ایک بنجر زمین کو گلستان بنا دے اور عرب کے ریگزاروں کو ہدایت کا منبع بنا دے، اور وصال نبوی کے 23 برسوں تک روئے زمین کو سیراب کر دے، اب اسے کہا جائے کہ یہ فلسفہ قابل عمل نہیں ہے تو یہ کہنے والا جاہل ہے، کہنے والا یاوہ گو ہے، کہنے والا جھوٹا ہے۔ اس فلسفے نے، دنیا نے فلسفے دیے، دنیا کے دوسرے نامور لوگوں نے بھی فلسفے دیے۔ جرمنی کو ہٹلر نے ایک فلسفہ دیا تھا تسخیر عالم کا، مقدونیہ کے سکندر نے دنیا کو فتح کرنے کا ایک فلسفہ دیا تھا، اہل مغرب کا فلسفہ حیات اپنا ہے، روس میں ایک تحریک اٹھی سوشلزم کی، انہوں نے ایک نیا فلسفہ حیات دیا، چین میں ماؤ زے تونگ آیا، اس نے ایک نیا فلسفہ حیات دیا، ہندوستان میں کتنی تحریکیں اٹھی اور کتنے فلسفہ حیات سامنے آئے، لیکن کیا کوئی فلسفہ انسانیت کو اس طرح قابل قبول ہوا جس طرح محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا فلسفہ حیات قبول ہوا؟ کوئی اس طرح قابل عمل ثابت ہو سکا؟ کسی دوسرے فلسفہ حیات نے 5 صدی پوری نہیں کی، اپنی موت آپ مر گیا۔ یہ ایک فلسفہ حیات ہے جو 14 صدیاں پوری کر چکا ہے اور قیامت تک زندہ اور قائم رہے گا، جس نے مٹنا نہیں ہے۔ افلک شموس الاولین وشمسنا ابدا لا افکل لا تغرب۔ سورج طلوع ہوئے غروب ہو گئے، لیکن ہمارا جو شمس ہدایت طلوع ہوا، جو روشنی محمد الرسول نے عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورج طلوع تو ہوا، دنیا کو اس نے چمکا دیا، لیکن وہ کبھی غروب نہیں ہوا، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ اس سارے فلسفہ حیات کی جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بنیاد یہ بات ہے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے،
اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی. کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، اور کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جس کی اطاعت اس طرح کی جائے جس طرح اللہ کی جاتی ہے. یہی اطاعت ہی عبادت، کوئی دوسرا معبود نہیں. اور اگر کسی نے یہ جرم کیا تو فرمایا میرے حبیب اسے دنیا پہ بتا دے کہ شرک پر خاتمہ جس کا ہو گیا اس کی بخشش کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ بات طے ہو گئی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا اسے اللہ معاف نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، کتنے بڑے گناہ ہوں اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ جسے چاہے بخش دے. گناہ بہرحال گناہ ہے. علماء حق نے گناہ کی دو اقسام لکھی ہیں، ایک گناہ کبیرہ، ایک صغیرہ. کبیرہ سے مراد بڑے گناہ ہیں، صغیرہ چھوٹے گناہ. لیکن ان فہرستوں کے بعد جو بات لکھی ہے وہ پتے کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں یہ فہرستیں تو ہو گئیں لیکن گناہ کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر. گناہ اسے کہتے ہیں جس میں اس مالک الملک کی نافرمانی کی جائے. تو اگر اسے اس نسبت سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو پھر کوئی صغیرہ نہیں ہے، پھر سبھی کبیرہ. اگر اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھا جائے تو ہر غلطی گناہ کبیرہ ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادانستگی میں بھی، نہ جانتے ہوئے بھی ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. لہذا استغفار بھی پڑھتے رہا کرو، اللہ سے بخشش مانگتے رہا کرو، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے رہا کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کو ہم نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا کوئی ایسا ارادہ یا کوئی ایسی نیت آ جاتی ہے کہ وہ گناہ بن جائے. لیکن ہر گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے کمزور ہے، بخشا جا سکتا ہے. کسی نے اگر اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا، کسی دوسرے سے امید وابستہ کر لی اور اس امید پر اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی بات مانی، اس سے مجھے دولت مل جائے گی، عہدہ مل جائے گا، وزارت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی. اللہ کی بات کے مقابلے میں اس کی بات مانی وہ بھی شرک ہو گیا. خواہ اسے وہ اللہ مانے یا نہ، زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، اس کے عمل نے ثابت کر دیا کہ اس نے اپنی امید اس سے وابستہ کرے. جب کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے، اور یاد رکھیں اللہ کا کوئی نبی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے سند دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. میرا نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ میری رضا سے فرماتا ہے، وہی میری اطاعت. اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، لیکن عالم کا کام دین پہنچانا، دین بتانا ہے، دین گھڑنا نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے ایک لفظ اس میں شامل نہیں کر سکتا. عالم کا کام ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کے نبی کے ارشادات ہم تک پہنچائیں. اور اگر کوئی عالم بھی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس سے اجتناب. ہمیں اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. علماء حق کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں،
ہم محتاج ہیں جاننے میں ان کے، لیکن ہمیں جاننا وہی بات ہے جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور خدا نہ خواستہ اگر عالم غلط راستے پہ چل پڑے گا تو پھر اس سے اجتناب واجب ہے، پھر اس سے جان چھڑا لیں. علماء حق کا ساتھ دیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو اللہ اللہ کے رسول کی بات ہم تک پہنچے. یہی حال مشائخ کا ہے. کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے. بندہ ہے اللہ کا، امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اسے کوئی فوقیت ہے تو اطاعت پیغمبر میں فوقیت ہے. وہ ہم سے زیادہ اطاعت کرتا ہے، یا ہم سے زیادہ کیفیات کا حامل ہے، یا ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا ہم سے زیادہ برکات کا حامل ہے. تو اگر اس کے ذریعے ہم تک برکات نبوی پہنچتی ہیں، اگر ہمارے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے دل سے شرک مٹتا ہے، توحید آتی ہے، ہمارے دل سے اللہ کی اطاعت کا جذبہ ابھرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا ڈر آتا ہے، تو پھر ایسے بندے سے چمٹ جاؤ. کیوں نہیں مرتے کہ یا بھی خاک ہوش ہو، اسیر حلقہ فترہ کے ہوش ہو. اگر ایسا کوئی بندہ ملے تو چمٹ جاؤ اس سے، پھر زندگی بسر کر دو، پھر اس کا دامن نہ چھوڑ. لیکن مکن باصوفیان خام یاری کہ با خامانہ باشی خام کاری. تصوف کا دعویٰ رکھتے ہوں اور جانتے نہ ہوں، ایسے لوگوں کے قریب بھی مت جا، ورنہ ان سے مل کر تو بھی غلط کاموں میں پڑ جائے گا، غلط رسومات کا شکار ہو جائے گا، بدعات کا شکار ہو جائے گا. مکن باصوفیان خام یاری کہ با خامانہ باشی خام کاری. بخامی میوہ از باغت چنیدہ نہ مانت تاکہ بمانت تا قیامت نہ رسیدہ. اور اگر تیرے دل کے باغ سے اپنی خام علم کی بنیاد پر انہوں نے کچھ پھل توڑ لیے، تو جو پھل ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ قیامت تک پکتا نہیں ہے. نارسیدہ پھل یا کچا پھل توڑ لیا جائے تو پھر وہ قیامت تک پکتا نہیں ہے، پھر تو تباہ ہو جائے گا. اس لیے اس معاملے میں بھی بڑی احتیاط ہے. اور شیخ کی پہچان بھی یہ ہے، علماء ظواہر کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق بتائیں، اور مشائخ کی پہچان یہ ہے کہ دل میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہو اور گناہ سے ڈر لگنے لگے. یخرجہم من الظلمات الی النور. زندگی کا سفر تاریکیوں سے روشنی کی طرف شروع ہو جائے. آلات میں، عادات میں، اقدار میں، اطوار میں، سوچ میں، فکر میں بہتری آنے لگ جائے تو یہ تو مقصود ہے. اور اس بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں، وہ بھی اس بارگاہ کا ایک خادم ہے، ایک چوکیدار ہے، ایک چپڑاسی ہے، ایک ہرکارا ہے. وہ پلے سے دینے کے قابل نہیں ہے. اسی گلستان محمدی سے کوئی پھول چنے گا جو آگ تک پہنچائے گا. تو فرمایا توحید بنیاد ہے ایمان کی، اور اس کے علاوہ بندہ ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے، جب بھی توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا. شرط توبہ ہے، رجوع الی اللہ شرط ہے. یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کے سامان پیدا کر دیتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے اللہ سے شرک کیا اور شرک پہ مر گیا، وہ ہدایت سے بے شمار بے حد و حساب دور چلا گیا، واپس آنے کا تو اس کا موقع نہیں. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. فرمایا ان بے وقوفوں کو دیکھو، زندگی میں یہ مؤنث کو بیکار سمجھتے ہیں.
کمزور سمجھتے ہیں. کسی جانور کی بھی آپ لے لیں تو ہمیشہ یہ نر کو طاقتور سمجھتے ہیں, مادہ کو کمزور سمجھتے ہیں. انسانوں میں لے لو تو خواتین کو کمزور سمجھتے ہیں, خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں. اور جب عبادت کرنے لگتے ہیں تو پھر دیویاں بنا لیتے ہیں, پھر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ پوری زندگی کے پورے معاملات میں آپ جانور جو استعمال کرتے ہیں زندگی میں, اور جو آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں, تو ہمیشہ آپ مادہ کو کمزور اور نر کو طاقتور سمجھتے ہیں. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو وہاں عورتوں کو پوجنے لگ جاتے اور دیویاں بنا لیتے. فرمایا یدعون من دونہ الا اناثا, یہ تماشا دیکھو, اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر مؤنث کو, مادہ کو پکار رہے ہیں اور مؤنث کی پوجا ہو رہی ہے, دیویاں پوجی جا رہی ہیں. فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پوجا کرو, دیوی کی کرو, دیوتا کی کرو, کسی بت کی کرو, پتھر کی کرو, جانور کی کرو, حقیقتاً وہ پوجا شیطان کی ہے. یدعون الا شیطانا مریدا, شیطان مردود کی پوجا ہے. اللہ کے علاوہ جس راستے پہ چلو وہ راستہ شیطان کا. توحید باری کو جو چھوڑے گا وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا. اور فرمایا شیطان تو وہ ہے لعنہ اللہ, اللہ نے اس پر لعنت کی, یکسر رحمت سے محروم کر دیا. کسی طرح کی رحمت اس کے حصے میں نہیں ہے. تو جو خود ملعون ہے اس سے آگے کون سا فیض جاری ہوگا؟ جو اس کے ساتھ ملے گا اسے ملعون کرتا جائے گا. اور فرمایا جب یہ ملعون اور مردود ہوا تھا تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا, اس نے کہا اللہ مجھے تو نے رد کر دیا, لیکن یہ جو مخلوق آدمی نام کی تو نے بنائی ہے, انسان نام کی بنائی, میں اس سے اپنا حصہ لے لوں گا, اس میں سے بہت سو کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا, اور میں یہ طریقہ کروں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں انہیں گمراہ کر دوں گا تیری توحید سے, تیری عظمت سے ناآشنا کر دوں گا, دوسروں کے دروازوں پر ان کی وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو لالچ دلاؤں گا, ہوس دلاؤں گا, امیدیں دلاؤں گا جھوٹی. وہ تیری اطاعت چھوڑ دیں گے ان جھوٹے سہاروں پر, تیرے علاوہ دوسروں کی اطاعت کریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں انہیں اپنی باتیں سکھاؤں. وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, وہ برکت حاصل کرنے کے لیے چوپاؤں کے کان کاٹا کریں گے. سمجھیں گے کہ اگر یہ کان کاٹ دیا جائے تو یہ مرے گا نہیں, یہاں داغ لگا دیا جائے تو اس سے نسل زیادہ بڑھے گی. میں انہیں عجیب عجیب اوہام میں مبتلا کر دوں گا. اور جانوروں کی بات تو بار الہ چھوڑ, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انہیں ایسی باتیں سکھاؤں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے. مرد عورتوں کی طرح بننا شروع ہو جائیں گے اور عورتیں مردوں کی طرح نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یغیرن خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. مرد عورتوں جیسے حلیے بنا لیں گے, عورتیں مردوں جیسے حلیے بنا لیں گی, تخلیق باری کو بدل دیں گے. تو نے جسے مرد پیدا کیا ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں عورتوں کی طرح نظر آؤں, اور تو نے جسے خاتون پیدا کیا ہے تیری نافرمانی کر کے وہ کوشش کرے گی میں مردوں کی طرح نظر آؤں. ذرا اس قرآن کے اس مبارک جملے پہ غور فرمائیے اور آج کی دنیا کو دیکھیے. لیکن اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا.
فرمایا تو کر، تجھے مہلت دی گئی ہے قیامت تک، تو اپنا زور لگا۔ ایک بات تو اللہ نے اس وقت یہ فرمائی جو قرآن میں دوسری جگہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو بندے میرے ہوں گے، مرد ہوں یا خواتین، ان پر تیرا دو نہیں چلے، کوئی بس نہیں چلے گا تیرا، اور جو میرے نہیں ہوں گے مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں، میں تو ان کا محتاج نہیں ہوں، بندے محتاج ہیں۔ ان عبادی، جو بندے میرے بن جائیں گے، جو اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ کر لیں گے، جو میری اطاعت کریں گے، میرے فرما بردار ہوں گے، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے، اور جو تیرے ہوں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو تیرے سمیت دوزخ میں جھونک دوں گا، تم بھی اپنے کیے کی سزا پالو گے۔ یہاں ارشاد فرمایا من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جس کسی نے اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا بھلا چاہنے والا سمجھ لیا اور شیطان کی باتیں مان کر چل پڑا، اس نے اپنا کچھ باقی نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو تباہ و برباد، خسر خسران مبینہ، بہت بڑے خسارے میں چلا گیا، اس نے اپنا اجاڑ لیا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی عاقبت کو، اس کے پلے کچھ نہیں بچا۔ یعدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، وَيُمَنِّهِمْ، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جتنے وعدے کرتا ہے سب جھوٹ ہوتے، سب دھوکہ دیتا ہے، جتنی امیدیں دلاتا ہے سب دھوکہ ہے، جتنے وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، جو بھی شیطان کی راہ پر چل پڑیں گے انجام کار انہیں دوزخ میں جانا ہوگا، اور کوئی بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے، کوئی جگہ، کوئی امکان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جہنم سے بچ سکے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ ہاں فرمایا دوسری طرف جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، ایمان کا راستہ، اور ایمان کیا ہے؟ قرآن حکیم نے از اول تا آخر آپ تلاوت کرتے ہوئے خیال فرماتے جائیں، جہاں ایمان کا ذکر خیر فرمایا ہے وہاں عمل الصالحات کا ضرور ذکر کیا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کیا ہے؟ غلامی ہے محمد الرسول اللہ کی عملی زندگی میں۔ میں ایک شخص سے کہتا ہوں یہ گلاس مجھے پکڑا دے، کہتا ہے جی سن لیا میں پکڑا دیتا، نہیں پکڑاتا۔ پھر کہتا ہوں یار یہ گلاس مجھے، کہتا جی بالکل میں آپ کے حکم کی اطاعت، پکڑاتا نہیں۔ تو فرمائیے کیا اس نے بات مانی؟ زبانی تو کہتا رہا جی میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن دیا نہیں۔ اور میں ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے میرے نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو اس نے کیا ایمان لایا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایمان نام ہی اطاعت کا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان جسے نصیب ہوا اور جس کی عملی زندگی بدل گئی اور اس نے حضور کی غلامی کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی، خطا ہو جائے میں معاف کرنے والا ہوں، غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ کوئی کام وہ نہیں کر سکا اس کے بارے میں پوچھوں ہی گا نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو وہ نہیں کر سکتا میں اس کے بارے پوچھوں گا نہیں، میں نے اسے اس کام کے کرنے کی طاقت نہیں دی، اس کا سوال ہی نہیں کروں۔ قیام فرض ہے نماز میں، ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا،
بھلا فرض چھوڑنے سے نماز ہوتی ہے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے فرض نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے اشارے سے پڑھے، اس کے لیے فرض نہیں ہے جو معذور ہے۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے قیام فرض ہے۔ جو کام اس کے بس سے باہر ہوگا وہ تو میں پوچھوں گا نہیں، لیکن جو اس کے بس میں ہے وہ کرے اور میرے نبی کے حکم کے خلاف کرے تو پھر تو اسے پوچھا جائے گا۔ پھر تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پوچھا جائے۔ ہاں، جس نے خلوص نیت سے میرے نبی کے اتباع کی بھرپور کوشش کی، میں اسے ان باغوں میں داخل کروں گا جن کی طلب پر نہریں چلتی، تجری من تحتہا الانہار، یعنی دنیا میں نظام یہ ہے کہ جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں آپ باغ لگا سکتے ہیں، جہاں پانی نہیں پہنچتا باغ کا تصور نہیں۔ فرمایا جنت کے باغوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں باغ ہے پانی کو وہاں پانی اس کے تابع ہے، باغ اس کے تابع نہیں ہے۔ یہاں تو باغ پانی کے تابع ہے، لیکن پانی پہنچے تو باغ لگ سکتا ہے۔ فرمایا جنہوں نے میرے نبی کی غلامی کی ان کے لیے جو باغ ہیں پانی ان کے تابع ہے، جہاں وہ باغ لگانا چاہیں گے پانی وہاں پہنچے گا، پانی تابع ہے باغوں کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خالدین فیہا، جنت میں داخلہ ہے، خروج نہیں ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ نہیں۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے نبی سے وفا کر جاؤ، میری جنت تمہاری خاطر تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ کون بول سکتا ہے؟ تو ایسی ہستی کسی کا تصور ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ تو فرمایا اب تو تمہارے سامنے میدان کھلا ہے، انتخاب تمہارا ہے، چنتے تم ہو، اور یہی اختیار ہے تمہارا کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے یا پھر نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر شیطان کے پیچھے جانا ہے۔ اللہ سے پناہ میں۔ تو میرے بھائی، اسلام یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو جانچا جائے اور اپنی بھرپور کوشش کی جائے کہ زندگی کا ہر عمل حضور کی غلامی میں نصیب ہو۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اتباع کی اطاعت کی طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔